ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اس کے عقائد ہم پڑھ رہے تھے. مختلف قسم کے عقائد ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. عقائد کی اصلاح جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں اگر عقائد ٹھیک ہوں گے اعمال میں جو کمی پیشی ہوگی اس میں جو سزا ہوئی جزا ہوئی جو بھی ہوا تو بالآخر جو نجات ہوگی جنت ہوگی وہ یقینی ہو جائے گی. اگر ہمارے اعمال بہت اچھے ہوئے اعمال 100% درست ہوئے لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر نجات کو ہم بھول جائیں کہ کسی قسم کی ہمارے ساتھ رعایت ہوگی یا کسی قسم کی ہمارے ساتھ نجات ہوگی. اسی وجہ سے عقائد پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. عقائد کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب عقائد کا تعلق میں نے بتایا کہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے. اس کی نماز ہمیں پڑھنی پڑتی ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے, حج کرنا پڑتا ہے, لیکن عقائد جو ہے یہ ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اس طرح کا یہ عقیدہ ہے تو یہ ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے دماغوں کے اندر یہ عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے. اور اس لیے گائے بگائے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سبق سن لیا تو بس یہ کافی ہو گیا, بلکہ اگر کوشش کریں کہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو بار بار سنیں تاکہ جو عقیدہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ آسان اور سادہ طریقے سے, آسان اور سادہ لفظوں کے اندر سادہ مثالوں میں آپ کو سمجھائیں. آج ہم جو پڑھیں گے عقیدہ نمبر 34 اور عقیدہ نمبر 35. عقیدہ نمبر 34 اور 35 یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہیں. عقیدہ نمبر 34 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اپنی صفات کے اندر یکتا ہے. اس کی جو صفات ہیں وہ بشر کی صفات کی طرح نہیں. جس طرح انسان کی صفات ہیں, جیسے انسان سچ بولتا ہے تو اس کی ایک صفت ہے. اب اللہ کا سچ بولنا یہ انسان کے سچ بولنے کی طرح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کیسی ہیں. ہم انسانوں کی صفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کے متعلق ہے. کیا حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حق ہے اور وہ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار حاصل فرمائے. اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ان کو فرمائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے سامنے آ جائیں گے اور اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. پہلے عقیدے کے بارے میں امام حاضر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومن وصف اللہ تعالی بمعنى من معانی البشر فقد کفر. کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موصوف کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف ٹھہراتا ہے اس معنی کے ساتھ کہ جس طرح انسان کی صفات ہیں, انسان کے مطالب اور معانی ہیں, تو اگر اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انسان کی صفات ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں تو امام صحابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فقط کفر. ایسے آدمی, ایسے عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. فقط کفر وہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ انسان کی صفات کی طرح ہے. اور جس نے ان صفات کو دیکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دیکھا ہے, تو وہ اللہ کا ولی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ کیا ہے اس نے عبرت پکڑی. وعن مثل قول الكفار انتزل. اور وہ کفار کے جو قول ہیں, کفار کے جو نظریات ہیں, کفار کے جو عقائد ہیں, ان کی جو مماثلت ہے یا ان کی مثل اقوال ہے وہ ان سے رک جاتا ہے. وعلم ان اللہ تعالی بصفاته ليس كالبشر. اور وہ یہ جان جاتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی انسان کی صفات کی طرح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور صفات کا جو تذکرہ ہوا ہے
شروع میں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا. تو جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو کبھی بھی انسانی صفات پر کبھی بھی اس کو قیاس نہیں کرتا، کبھی بھی اس کو انسان کی صفات کے ساتھ مشابہت نہیں دیتا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا الا قول بشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے، جس کا میں نے گزشتہ لیکچر کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر کے کلام کی طرح کلام، ان ھذا الا قول بشر. اب یہ ایک کلمہ کفر ہے. تو یہود یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے، یہ جو کہہ رہا ہے محمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، یہ تو انسانوں کی کلام کی طرح ہے. لا نؤمن بها حتى نسمع كلام الله في آذاننا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو اپنے کانوں کے ساتھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام سن کریں اور ہم اپنے کانوں کے ساتھ سن لیں، تب ہم اس پر ایمان لائیں گے. اس کے بغیر، اس کی زبان سے سن کر ہم ایمان لانے والے نہیں. تو لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. تو یہود یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے حتى نرى الله جهرا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں اور اللہ کہے کہ یہ موسیٰ یہ پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات مان لو، اس کی کتاب پر جو اس پر کتاب ہوتی ہے اس پر ایمان لیں، پھر ہم ایمان لائیں گے. اس طرح ایمان ہم نہیں لائیں گے. تو اس طرح جب ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو انسانی صفات پر قیاس کیا، تو جب انسانی صفات پر قیاس کیا تو ان کی زبانوں سے پھر کلمہ کفر ہی جاری ہونا تھا، اس کے علاوہ ان کی زبانوں سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیج دیا اور پیغمبر کہہ رہا ہے اور پیغمبر نے اپنے معجزات سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، تو بجائے اس کے کہ اب اس کے اندر کوئی حجت ڈھونڈی جائے، اس کے اندر کوئی ہیل و حجت تلاش کی جائے، تو اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے. پیغمبر کی بات کو مان کر اس پر ایمان لانا یہ اس قوم کے لیے ضروری ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر کوئی وہ ہیل و حجت نکالنا شروع کر دیں. اور جیسے ہی بنی اسرائیل کا وہ لمبا ایک واقعہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ہیل و حجت تلاش کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات کو بڑھا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی ایسے ہی مسلط کیے. اتنے سخت عذاب بنی اسرائیلیوں پر نازل ہوئے کہ ان عذاب کا جو تصور آج ہم ان عذابات کا تصور نہیں کر سکتے. ایسے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا. اس کے بعد اگلا عقیدہ جو ہے دیدار الہی، جو قیامت کے دن ہوگا، جنت اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. تو یہ دیدار یہ بھی حق ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، جس کو رؤیت اللہ آخرہ کہا جاتا ہے. اور رؤیت حق، امام کحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رؤیت ہوگی یہ حق ہوگی. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی دیدار الہی جو ہوگا یہ حق ہوگا لأہل الجنت، اہل جنت کے لیے، بغیر احاطۃ ولا کیفیت، اور اس کے اندر بغیر احاطہ کے اور بغیر کیفیت کے. کہ جس طرح اب آپ جو میری رؤیت ہو رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی جو رؤیت آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں، جو میرا دیدار آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ آپ ایک کیفیت کے اندر کر رہے ہیں. یعنی آپ نے ایک طرف، یعنی مغرب والی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے، جو اس سائڈ لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس طرف رخ کیا ہوا ہے، اس سائڈ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے اس طرف رخ کیا ہوا ہے. تو ایک کیفیت کے اندر یہ دیدار ہو رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ قیامت میں اس کیفیت کے اندر نہیں ہوگا. تو وہ ایک طرف سارے اہل جنت دیکھیں گے، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اس میں کوئی احاطہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی کیفیت نہیں ہوگی، وہ بغیر کیفیت کے بغیر احاطے کے ہوگا. اب وہ کس طرح ہوگا وہ حدیث مبارکہ مشہور ہے، وہ آگے
کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلے یہ عبارت مکمل کر کما نطق به کتاب ربنا، جس کتاب ربنا کہ جس طرح ہمارے رب کی کتاب اس پر ناطق ہے، اس پر بولتی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. پہلا جو ہے وہ ضاد ہے، دوسرا جو ہے وہ ضاد ہے. وجوہ یومئذ کے بہت سارے چہرے اس دن، یومئذ اس دن، ناظرہ کیا وہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھنے والے. وتفسیرہ علی ما اراد اللہ تعالی، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ایسی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا. اب وہ کیسے وہ چہرے تر تازہ ہوں گے اور کیسے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی کیفیت کو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لی ہے بس ہم بھی وہی مراد لیں گے. تو عالمہ ہو، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کیفیت کو پہچان سکے. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ، اور تمام وہ جو اس کے یعنی اس رؤیت اللہ فی الآخرہ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے، من الحدیث الصحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. عن اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہے. فہوا کما قال، بس وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ومعنى، اور اس حدیث کا مطلب علی ما اراد، جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اب اس سے حدیث مبارکہ سے وہی مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، اب اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ہم اپنی آراء کو یا اپنی رائے کو پیش کرنے والے نہیں ہوں گے. اب اس میں ہم تعویلات کرنے والے نہیں ہوں گے کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کے اندر یہ ہوگا، ایسے ہوگی، وہ ایسے رؤیت ہوگی، ایسے دیکھیں گے. تو اس کے اندر ہم اپنی رائے کو پیش نہیں کر سکتے. وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، اور نہ ہی اپنی خواہشات کا وہم کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی خواہشات کا خیال کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ ہم چاہیں، نہیں جی اس طرح ہوگا، نہیں جی اس طرح ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ اس طرح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ایسے ہوگا، تو اب میرا چہرہ یہ ادھر نہیں چلے گا. بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن دیدار الہی ہوگا تو بس ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دیدار الہی ہوگا تو وہ ہوگا. فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. جب آپ اس کے اندر نقطہ چینی شروع کرتے ہو، اپنی آراء پیش کرتے ہو، تو پھر آپ کی آراء پر، آپ کی خواہش پر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح ہوگا تو اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے پھر بات آپ کو کرنی پڑے گی. تو جب آپ بغیر دلیل کی بات کرو گے تو لازماً وہ گمراہی کی طرف جائیں گے. فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ، پس بے شک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، فی دینی، اس دینی معاملے کے اندر، اس دیدار الہی کے دینی معاملے کے اندر، الا مگر من، وہی آدمی محفوظ ہے، سلم اللہ عز وجل ولرسولہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں. اب مزید میں اس کو کھوجنا نہیں چاہتا، مزید اس کے اندر ریسرچ کرنا، مزید اس کے اندر تحقیق کرنا اور مزید اس کے اندر نقطہ چینیاں نکالنا اور اپنی ریسرچ پیش کرنا، اپنی تحقیق پیش کرنا، یہ اس کے اندر نہیں چاہتا. بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو بس اسی پر ہمارا ایمان ہے. وَرَدَّ عِلْمَ اشْتِبَاهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اگر ہمیں اس کے متعلق کوئی چیز سمجھ نہ آئے، امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ اپنے عالم کی طرف رجوع کرے. کہ اگر کوئی اس کو اعتراض ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کو اشتباہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو پھر اپنے عالم کی طرف رجوع کرے. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے عبارت کا ترتیب ہے. تو رؤیت اللہ فی الآخرہ، جس کو دیدار الہی کہا جاتا ہے، یہ قیامت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو یہ نصیب فرمائیں گے اور اہل جہنم اس سے محروم رہیں گے، اور اہل جہنم جب اس سے محروم رہیں گے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تمنا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ لن ارانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور دنیا کی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر سکے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کیا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی آپ کو دیدار نصیب نہیں ہوا، آپ کو دیدار نہیں ملا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بیت المقدس تک پہنچے تو یہ آپ کا جو سفر تھا یہ آپ کا اس دنیا کے اندر تھا، لیکن بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک جو سفر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے متعلق نہیں تھا۔ تو جب انسان اس دنیا سے، جس طرح شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رویت ہے اس کا تعلق جو عدم رویت ہمیں، یعنی کسی کو رویت نصیب نہیں ہو رہی تو وہ اس دنیا کے لحاظ سے اس کو نصیب نہیں ہو، اگر وہ اس دنیا سے نکل جائے، اس دنیا سے خارج ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کو یہ دیدار نصیب ہو جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ دیدار نصیب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں وہ قوت اور طاقت پیدا فرما دی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وگرنہ انسانی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو دیدار الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر سکے۔ اس کے اندر ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے پہلے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہیں، اب ہم رویت کا نام لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، تو جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں یہ ہمیں دیکھنی مل سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح میں یہ کہوں کہ یہ چیز اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا وجود ہونا ضروری ہے، اگر اس کا وجود نہیں ہے تو پھر اس کا دیدار نہیں، پھر اس کی رویت نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی تقاریر ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن اس کا بس ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رویت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رویت نصیب ہوگی، یہ ان کی آخرت کے اعتبار سے ہے، یہ ان کی دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ اور جو معتزلہ ہے وہ اس کو دنیا کے اسباب پر اور دنیا کی قیاس آرائیوں پر اس کو قیاس کرتے ہیں، انسانی جو صفات ہیں یا انسانی جو ذہن ہے، انسانی دماغ پر اس کو قیاس کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر بھی دیدار نصیب ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر اس کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت کے اندر اس کو نصیب فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ایک مشہور ہے اس کے بارے میں جو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چاند اس طرح آسمان پر روشن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا جی ہم اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے ہی قیامت کے دن کریں گے جس طرح تم لوگ اس چاند کا نظارہ کر رہے ہو اور چاند کا دیدار کر رہے ہو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کے متعلق یہ جو ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ حدیث صحیح ہے کہ قیامت کے دن یہ دیدار ہوگا، یعنی اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کو یہ اعتراض ہوا تھا کہ قیامت کے دن جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو جب اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو وہ صحابہ کرام کو یہ ایک اعتراض تھا اور یہ ایک اشتباہ تھا۔ تو وہ اشتباہ بھی، جو ان کا اعتراض تھا، جو اشتباہ تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا کہ جس طرح اب ہم پوری دنیا کے لوگ اب چاند کو دیکھتے ہیں، اب کسی کے کوئی بگدڑ نہیں مچتی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، ہر آدمی آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ یک وقت چاند کو دیکھتے ہیں، لیکن آج تک بگدڑ نہیں مچی، کوئی شور شرابہ نہیں مچا۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا کہ کوئی، یعنی صحابہ کرام کو یہ اشتباہ تھا کہ جب دیدار الہی ہوگا تو وہاں پر پوری انسانیت وہاں پر ہوگی، تو کیسے دیدار ہوگا، اور وہاں پر تو شور شرابہ ہو جائے گا، بگدڑ مچ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشتباہ کو دور فرمایا کہ جس طرح ہم اس کہ یعنی دنیا کے اندر چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کسی جنتی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن یہ دیدار نصیب ہوگا، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو اب ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ اب ہم اس کے اندر، اب ہم اس پر صرف اور صرف اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو دیدار الہی ہوگا، یہ دیدار الہی حق ہے، اور قیامت کے دن اہل جنت کو یہ دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دیدار نصیب فرمائے۔